السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بھارت کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں، اسے چینی افواج کے ہاتھوں لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال اس کی پسپائی اور خارجی محاذ پہ جگ ہسائی کا سبب بن رہی ہے۔ مودی نے مکمل طور پر معنی خیز خاموشی اختیار کی ہوئی اور صرف اس موقف کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پر مودی اپنی افواج کی قیادت سے مسلسل ملاقاتیں کر رہا ہے، مگر باضابطہ کسی رد عمل سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بھارت کی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ جب چائنا اپنے علاقے میں بھارت کی تعمیرات ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ اس وجہ سے اس کو پسپائی پہ مجبور کرنا چاہتا ہے، تو چائنی سفارتکاروں کا بھارت کے حوالے سے لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ شرافت کی زبان تو سمجھتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا سفارتی یا سیاسی دباؤ کارگر ہوتا ہے۔ اور اب لداخ پر بھی اس نے خاموشی صرف اس لیے اختیار کی، چائنا نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے اپنا آپ دکھا دیا۔ موجودہ بھارتی عزائم کو بھانپتے ہوئے اور بھارت جو ایل او سی پہ کر رہا ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ فل الرٹ ہے اپنے ایل او سی کے اوپر، اور اس کی ہر قسم کی تیاری ہے کہ اگر دشمن کسی طرح آتا ہے تو اس کا منہ کیسے توڑنا ہے۔ اس ایریا میں پاکستانی ریڈارز ہی پوری طرح متحرک ہے اور ہائی الرٹ پہ ہیں، تو کچھ بھی کرنے سے پہلے مودی کو یہ یاد رکھنا کہ اس بار ابھی نندن کو خالی گھسیٹیں گے نہیں، کٹیں گے بھی، اور اتنا کٹیں گے کہ ابھی نندن یاد کرے گا اس دن کو جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ اس وقت چائنا اور بھارت کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ بھارت کی بدنیتی آشکار ہو چکی ہے، مذاکرات کسی صورت کامیاب نہیں ہو پا رہے، جبکہ بھارتی حکومت اور اس کا میڈیا اس حوالے سے شدید بوکھلاہٹ سے دوچار ہے، کیونکہ لداخ میں بھارت معافی مانگتا ہے تو ساؤتھ چائنا سے ٹریڈ وار اور کراچی میں حملہ کروا کے سازشیں رچ رہا ہے۔ اس لیے مذاکرات ہر صورت بے نتیجہ رہیں گے، کیونکہ بھارت کی نیت صاف نہیں، وہ بس انتظار کر رہا ہے کہ اس کا اسلحہ اور تیاری اور فوج پوری طرح ریڈی ہو جائے تو پھر وہ اپنے اصل رنگ دکھائے گی۔ اگر علاقائی صورتحال میں لداخ پہ کھڑے ہوئے محاذ کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت اس خطے میں مسائل کے حل کی بجائے مسائل کی وجہ بنتا جا رہا ہے، اور اس تنازع کے باعث اس کا علاقائی کن ٹٹا دادا بننے کا خواب جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ خود امریکہ، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لائن آف کنٹرول میں پیدا شدہ صورتحال پہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ 2003 کی جنگ بندی معاہدے پر ہر حال میں عمل پیرا رہا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کنٹرول لائن کو بھارت نے اپنے جارحانہ طرز عمل کے باعث آگ اور خون کی لکیر بنا رکھا ہے، اور اس کی جانب سے سینکڑوں نہیں اب تو پتہ نہیں ہزاروں بار اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، اور یہ معاہدہ عملاً ہوا میں تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب انہیں یہ خیال اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بھارت کی تمام ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، چائنا اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بھی اسے تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا کا لہجہ سخت ہونے کے باعث یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس ایشو پہ بھارت کو مزہ چکھائے بغیر خاموش نہیں رہے گا۔ ادھر نیپال کے ساتھ بھی بھارت کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور نیپال کی حکومت بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی دیتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کے تنازعات تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، یہ صورتحال کسی بھی وقت دھماکہ خیز ہو سکتی ہے، خصوصاً چائنا اور بھارت کے درمیان کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ سی پیک کے زیرو پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی مہم جوئی بھی کسی تصادم کی بنیاد بن سکتی ہے، اور اس مرحلے پہ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہوگی کسی طرح پاکستان، چائنا اور بھارت کے درمیان کشیدگی نیوٹرل ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ پاکستان کو اس کا خمیازہ 1962 میں بھگتنا پڑا تھا۔ اس جنگ میں چائنا نے پاکستان کو کشمیر محاذ گرم کرنے کا مشورہ دیا، جو پاکستان نے قبول نہیں کیا، اور اس وقت کے حکمران امریکی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں اپنے کردار کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے نہ صرف اس ایشو سے نظر برتا بلکہ اس نے علاقائی صورتحال میں اپنا وزن بھارت کی جانب ڈال دیا۔ بھارت نے کشمیر جیسے سلگتے مسئلے کے حل پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزادی کی اس تحریک کو طاقت و قوت کے ذریعے دبانے اور کشمیریوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے ان کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا، جو اب تک جاری ہے۔ لہٰذا اس مرحلے پر امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ بھارت کو صورتحال سے بچانے کے لیے سے پہلے دو محاذوں پہ نہ الجھانے کی پالیسی اختیار کرے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کی طرف سے بھارت پر آنے والے دباؤ کے بعد امریکہ کو یہ خیال آیا کہ پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی اور لائن آف کنٹرول پہ امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے، اور اس کا پس منظر پاکستان نہیں، نہ ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان کا کشمیر تنازع ہے، بلکہ چائنا کے مقابلے میں ہندوستان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے سوچ بچار شروع کرنی ہے کہ کسی بھی بڑے تصادم کے نتیجے میں ہمیں غیر جانبدار نہیں رہنا، یا اپنے متنازع ایشو پہ بھارتی ہٹ درمی اور کنٹرول لائن پہ اس کی جانب سے پیدا شدہ صورتحال پر اس کے خلاف دباؤ بڑھانے کی پالیسی اختیار کرنی ہے۔ یہ فیصلہ علاقائی صورتحال اور اس علاقے کے سلگتے ہوئے ایشوز میں بنیادی اہمیت کا حامل ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی کے دباؤ اور مفادات کو بروئے کار لانے اور سات سمندر پار
دیکھنے کی بجائے اپنے اور اپنے علاقے کے مفادات کو ترجیح دینی ہوگی۔ بھارتی طرز عمل اور جارحانہ عزائم کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ کہا جا سکتا ہے آج کل بھارت انتہا پسندی کی آگ میں جل رہا ہے، بھن رہا ہے، کوڑ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ حکمران جماعت اور قیادت ہے جو RSS کے نظریے اور فلسفے پہ گامزن ہے۔ آج ہندوستان اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے باعث بارود کے ڈیر پہ کھڑا ہے اور بھارت علاقائی سطح پہ بڑے خطرے کا باعث بن چکا ہے۔ بھارت کے لیے ایک اور مسئلہ پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت میں اضافہ ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس جو ہے ہماری، کیونکہ افغانستان میں جیسے ایشو پر دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا کہ پاکستان حقیقتاً دل سے افغانستان میں امن چاہتا ہے اور اس نے امن کے عمل کو آگے بڑھا کر اور امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ یقینی بنا کر اس بات کا ثبوت فراہم کیا، جبکہ بھارت افغانستان کو ہمسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی کے لیے بروئے کار لاتا رہا اور افغانستان میں امن کے حوالے سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ثابت ہوا۔ جہاں تک مقبوضہ وادی اور بھارتی تسلط اور کشمیریوں کی جنگ آزادی کا تعلق ہے تو 10 لاکھ افواج یہاں بھیج کر شفاف کرفیو کے عمل کو 10 مہینے سے زیادہ وسیع تر کرنے کے باوجود اس کا تسلط یہاں قائم نہیں ہو رہا۔ کشمیر بھارت کے لیے ایک بڑی پریشانی کا دوسرا نام ہے، یہ بھارت کے لیے ویٹنام کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، نہ تو یہاں نکل سکتا ہے اور نہ ہی کشمیری اور ان کی جدوجہد پر غالب آ سکتا ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے بھارت صرف سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ سمندری اور زمینی حدود کا تعین کر سکا ہے جو اس کی سفارتی اہلیت پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بھوٹان کے ساتھ بھی سرحدوں کا حتمی تعین نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف چائنا نے 14 میں سے 12 پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعوں کو حل کر لیا اور ان میں سے اکثر معاہدوں میں چائنا نے ہی ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے دعویٰ واپس لے کر کچھ زمین چھوڑ کے امن کا دامن تھام لیا۔ جہاں تک بات ساؤتھ چائنا کی ہے، اس علاقے میں امریکی مفادات کی وجہ سے معاملات تعطل کا شکار ہیں، جس میں بھارت اب ایک فریق کے طور پہ ابھر رہا ہے اور مودی اسی روش پہ چل پڑے ہیں، یعنی پڑوسی ممالک کو خوف کی نفسیات میں مبتلا رکھو اور پاک چائنا کے ارد گرد حصار قائم کیا جائے، لیکن اب اس گیم میں چائنا اور پاکستان کھل کر سامنے آ گئے، جس کی شے پہ چھوٹے پڑوسی ملک بھارت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب گیند عالمی قوتوں کی کورٹ میں ہے، دیکھیں وہ بھارتی جنوبی ایشیا میں کیوں کر امن اور اس سے کام ختم کرنے کے درپے ہیں، اور اگر وہ بھارت کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو بدامنی صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اثرات پورے عالمی امن پر ہوں گے، اور عالمی قوتوں کے لیے لازم ہے کہ بھارت کو اپنی منڈی سمجھتے ہوئے اس کے جرائم اور عزائم سے صرف نظر نہ برتیں۔ اس کی مجرمانہ غفلت ان کے لیے بھی مسائل کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف چائنا بھارت یا پاکستان کے درمیان نہیں ہوگی، جنگ ہوگی تو پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے خطے کے تمام ممالک کو اس جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ مجھے اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس کے اندر، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کیا پچھلے 2 مہینوں کے اندر جو 5 تقریریں مودی کی تھیں ان میں ایک دفعہ بھی اس نے چائنا کا نام تک نہیں لیا۔ آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ تیاریاں بڑے زور و شور سے کر رہا ہے، وہاں پہ ٹروپس بھی بھیج رہا ہے، وہاں آرٹلری بھیج رہا ہے، وہاں ایئر فورس جو ہے بھیج رہا ہے، نیوی کی ایکسائزز جاپان کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ نیوی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاکیڈ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا چائنا کے سامنے۔ کیا بھارت ایسا کچھ کر سکے گا؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کہ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ تو اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے، بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں۔ اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے،
تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔